وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، 30 ذی قعدہ 1447 ہجری کو جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل نے مروجہ تبلیغی جماعت کے نظام الدینی دھڑے کے عالمی امیر سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ اور ان کے متبعین کے خلاف نئے اور پرانے فتوے جاری کیے، جن پر کافی بحث چل رہی ہے۔ اس فتوے پر جن مفتیان کرام کے دستخط ہیں، ان میں ملک کی نامور شخصیت مفتی احمد خان پوری بھی شامل ہیں۔ فتوے میں کئی باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مروجہ تبلیغی جماعت کا سعد کاندلوی والا دھڑا ایک مستقل مکتب فکر بن چکا ہے اور یہ مکتب فکر گمراہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس مکتب فکر کے لوگوں کی باتیں سننا درست نہیں ہے اور انہیں تقریر کے لیے مسجد میں جگہ فراہم کرنا بھی درست نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اس مکتب فکر کا ہر بندہ قرآن و حدیث میں تحریف کرتا ہے اور اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی منمانی تشریح بھی کرتا ہے۔ یہ فتویٰ عام ہوا تو نظام الدین دھڑے نے مفتی احمد خان پوری کو بطور خاص نشانہ بنایا۔ بعض نے مفتی صاحب کے فوٹو پر کراس کا نشان لگا دیا، جبکہ مفتی صاحب فوٹو کے سخت خلاف ہیں۔ بعضوں نے پورے فتوے کو ہی متعصبانہ قرار دیا اور یہ کہا کہ فتویٰ لینے والا بھی گجراتی ہے، دینے والا بھی گجراتی اور ادارہ بھی گجرات کا ہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ میرے سامنے اس وقت چند تحریریں ہیں، انہیں سنیے اور سوچئے کہ نظام الدین مکتب فکر ڈابھیل کے اس فتوے پر کیا کہتا ہے۔ ڈابھیل کے ہی ایک صاحب نے مفتی صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا: محترم حضرت مفتی محمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی علمی و دینی خدمات اہل علم پر مخفی نہیں۔ اکابر دیوبند کے مسلک کی حفاظت اور دین کی خدمت میں آپ کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ تاہم حالیہ فتویٰ اور اس کے اثرات کے تناظر میں چند معروضات نہایت ادب اور خیر خواہی کے ساتھ پیش کرنا مقصود ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر تبلیغ نے دین کی محنت، خروج فی سبیل اللہ اور ایمان و اعمال کی اصلاح کے باب میں نہایت مؤکد اور بسا اوقات سخت تعبیرات استعمال فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں 4 ماہ کی محنت کو ایمان کے ذوق اور حقیقی دینداری کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں بھی اس سے زیادہ سخت اور مؤثر تعبیرات ملتی ہیں۔ لہذا سوال یہ ہے کہ اگر انہی مضامین یا اس جیسے اسلوب کو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم بیان کریں تو کیا اس کی بنیاد پر ان پر گمراہی کا حکم لگایا جائے گا؟ پھر کیا یہی حکم معاذ اللہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر بھی لازم آئے گا؟ ظاہر ہے کہ کوئی اہل علم ایسی جسارت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی مسلمان یا دینی جماعت پر گمراہی کا حکم لگانا نہایت سنگین معاملہ ہے۔ اکابر فقہ و فتاویٰ نے ہمیشہ اس باب میں انتہائی احتیاط کی تلقین فرمائی ہے، خصوصاً ایسے مسائل میں جہاں عبارات کے فہم، اسلوب بیان یا اجتہادی اختلاف کا پہلو موجود ہو، وہاں تشدد اور تعمیم سے اجتناب ضروری ہے۔ مزید یہ کہ دارالعلوم دیوبند نے عملاً دونوں جماعتوں سے ایک حد تک فاصلہ رکھتے ہوئے اعتدال کا طریقہ اختیار کیا ہے، مگر اس کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ نظام الدین مرکز سے وابستہ افراد کو مساجد میں آنے سے روکا جائے یا ان سے عمومی نفرت کا معاملہ کیا جائے، جبکہ آپ کے فتوے کے بعد عوام میں یہی تاثر پھیل رہا ہے کہ گویا نظام الدین مرکز سے جڑے افراد کو مساجد سے دور رکھا جائے۔ یہ طرز عمل نہ علمی اعتدال کے مطابق ہے اور نہ اکابر کے مزاج کے موافق۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ طلباء اور عوام کے اندر
مناظرانہ ذہن پیدا کرنے کے بجائے امت کا درد، اصلاح نفس اور حسن ظن کی فضا قائم کی جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے ذریعے کم عمر افراد اکابر پر تنقید کو اپنا شیوا بنا رہے ہیں، جس سے امت میں مزید انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کی بعض انتظامی یا اجتہادی غلطیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پر پوری جماعت یا اس کے امیر کو گمراہ قرار دینا ایک ایسا قدم ہے جس کے دور رس منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، خصوصاً جبکہ لاکھوں مسلمان اس محنت سے وابستہ ہو کر نماز، دین اور اعمال کی طرف آئے ہیں۔ اسی طرح شورا اور امارت کے اختلافات کو بھی علمی دائرے میں رکھا جانا چاہیے۔ ان اختلافات کو عوامی سطح پر اس انداز سے پیش کرنا کہ پوری محنت مشکوک معلوم ہونے لگے، امت کے اجتماعی مفاد کے خلاف ہے۔ لہذا مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس حساس معاملے میں مزید احتیاط، توازن اور وسعت ضرب سے کام لیا جائے تاکہ امت مزید انتشار سے محفوظ رہے اور اکابر کی دینی محنتوں کا احترام بھی باقی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے، اعتدال اختیار کرنے اور امت کے اتحاد و اصلاح کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، مفتی اظہار مظاہری، ڈابھیل، گجرات، 22 مئی 2026۔ سامعین، دوسرے صاحب نے بھی مفتی احمد خانپوری صاحب کو ہی نصیحت کی۔ انہوں نے لکھا: محترم حضرت مولانا مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ حضرت خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمر اور خدمات میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت، نہایت ادب اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل جس انداز سے بعض شخصیات پر گمراہی یا گمراہ کن بیانات کا حکم لگایا جا رہا ہے، اس سے اہل علم اور عوام دونوں میں شدید اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔ فقہا اور محدثین کا مسلمہ اصول ہے کہ الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، یعنی کسی شخص یا بات پر حکم لگانے سے پہلے اس کی مکمل حقیقت، سیاق و سباق اور مراد کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے بھی فتبینوا کا حکم دے کر تحقیق و تثبت کی تعلیم دی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ محدثین کا منہج یہی رہا ہے کہ وہ محض نقل، سنی سنائی بات یا مخالفین کے دعووں کی بنیاد پر کسی طرح جرح نہیں کرتے تھے، بلکہ تحقیق، سماع اور وضاحت کو ضروری سمجھتے تھے۔ اس لیے جب کسی شخصیت پر گمراہی جیسے سنگین الفاظ استعمال کیے جائیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس سے براہ راست وضاحت لی جائے، اس کی اصل تقاریر اور مکمل بیانات دیکھے جائیں اور پھر اہل علم باہمی مشورے سے کوئی رائے قائم کریں۔ حضرت، ایک اہم بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جن بعض جملوں کو آج گمراہ کن کہا جا رہا ہے، ان سے زیادہ سخت اور بظاہر شدید تر کلمات مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہیں، مگر اکابر امت نے کبھی ان حضرات پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ وہ ان کے مزاج، دعوت، نیت اور مجموعی خدمات کو سامنے رکھ کر بات کرتے تھے، نہ کہ کسی ایک جملے کو الگ کر کے فیصلہ صادر کرتے تھے۔ اسی لیے عرض ہے کہ اس نوع کے فتاویٰ میں مزید احتیاط، تحمل اور وسعت نظر کی ضرورت ہے تاکہ امت مزید انتشار اور بد اعتمادی کا شکار نہ ہو۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی بڑے دینی کام یا شخصیت کے بارے میں ایسے سخت احکام صادر کرنے سے پہلے 1000 بار غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عدل، دیانت، اعتدال اور حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو فتنہ و انتشار سے محفوظ رکھے۔ والسلام، مفتی محمود قاسمی، سہارنپور، انڈیا، 18 مئی 2026۔ سامعین، اب تیسرے صاحب کا خیال بھی سنیے۔ یہ جناب اپنا پتہ ڈابھیل کا دے رہے ہیں اور موجودہ قیام بارباڈوس کا بتا رہے ہیں۔ اللہ جانے سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ انہوں نے لکھا: میں ظہیر قاسمی ہوں، میرا تعلق گجرات کے ڈابھیل سے ہے۔ تقریباً 2013 میں بارباڈوس کے دارالحکومت برج ٹاؤن آ گیا تھا۔ آج کی تاریخ میں پورے ملک میں
تقریباً 4000 مسلمانوں کی آبادی ہے۔ مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم کے فتوے کے بعد یہاں ایک فتنہ سا کھڑا ہو گیا ہے۔ ان 4000 مسلمانوں میں سے تقریباً 1000 سے کم افراد تبلیغی کام سے وابستہ ہیں، جن میں کچھ شورا کی طرف ہیں اور کچھ نظام الدین مرکز کی طرف، اور دونوں جانب علماء کرام موجود ہیں۔ بلکہ نظام الدین مرکز کی طرف تو مظاہر علوم سے فارغ علماء بھی موجود ہیں۔ مفتی خانپوری صاحب کے فتوے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مفتی صاحب نے ہم جیسے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا ہو۔ ہم لوگ تو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی اطاعت میں ہیں اور شرعی اعتبار سے انہیں اپنا امیر مانتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کی جماعت کا کوئی متفقہ امیر نہیں ہے۔ ہم لوگ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھتے ہیں اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مطالعہ کرتے ہیں، جنہیں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند فرمایا ہے۔ ان ملفوظات کو پڑھنے کے بعد حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی باتیں تو بہت ہلکی محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ جو شخص 4 مہینے اللہ کے راستے میں نہیں لگائے گا وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ اسی طرح حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں اللہ کے راستے کے عنوان سے مستقل باب قائم فرمایا ہے اور اس باب کے مطالعے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جس شورا کی تائید آپ فرما رہے ہیں ان کے 2 بڑے بزرگ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شورا میں شامل نہیں تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نظام الدین مرکز سے وابستہ ہیں۔ نظام الدین مرکز میں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم وہی بیانات فرماتے ہیں جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے فرما کر جا چکے ہیں۔ اب حضرت ہم آپ کو باربڈوس کی جغرافیائی صورتحال بتاتے ہیں۔ یہاں کل 4000 مسلمان ہیں، اور اگر مان لیا جائے کہ دونوں جماعتوں میں کام کرنے والے افراد کی تعداد 700 ہے تو تقریباً 350 ایک طرف اور 350 دوسری طرف بنتے ہیں، اور آپ اپنے فتوے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان 350 مسلمانوں کو مسجد میں آنے نہ دیا جائے۔ حضرت خدا کے واسطے اگر یہی فتویٰ آپ شکیلیت پر لگاتے یا انجینئر علی مرزا پر لگاتے تو بات سمجھ میں آتی۔ ہم لوگ ساری زندگی مدارس میں رہے، پھر تبلیغی کام سے وابستہ رہے، اور اس کے بعد آپ جیسے اکابر سے یہ بات سننے کو مل رہی ہے۔ حضرت آپ کے فتوے سے شاید کوئی عملی فرق نہ پڑے، لیکن اس فتوے کے بعد ہمارے دلوں سے وہ اعتماد ضرور اٹھ گیا جو کبھی فتاویٰ پر ہوا کرتا تھا۔ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر فتوے کیسے لگائے جاتے ہوں گے۔ ہندوستان کے حالات پہلے ہی اتنے خراب ہیں، اس کے باوجود ایک مسلمان کو گمراہ ثابت کرنے کے لیے اس قدر زور لگانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ والسلام، ظہیر قاسمی، برج ٹاؤن، باربڈوس، 22 مئی 2026۔ سامعین، اب چوتھے آدمی کو سنیے، یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ از شبیر مظاہری، 23 مئی 2026۔ اگر مفتی خانپوری صاحب اپنے فتوے میں دیانت داری سے کام لیتے تو یا تو دونوں جماعتوں پر فتویٰ لگاتے یا پھر کسی ایک پر بھی نہ لگاتے۔ شورا اور امارت دونوں کا نظریہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے باوجود دونوں جماعتیں مستورات کی جماعتیں بھیجتی ہیں، دونوں جماعتیں جہاد کی آیات کو اپنے کام پر منطبق کرتی ہیں، دونوں جہاد کے فضائل کو اپنے اوپر چسپاں کرتی ہیں، دونوں اس کام کو فرض سمجھتی ہیں، اور دونوں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو مانتی اور ان کی پیروی کرتی ہیں۔ میرے نزدیک مفتی خانپوری صاحب کی یہ اس دور کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے عصبیت کی بنیاد پر فتویٰ صادر کیا۔ چونکہ شورا کے دونوں اکابر گجرات سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شورا کے حق میں فتویٰ دے دیا جائے؟ فتویٰ لینے والا بھی گجراتی ہے۔ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فتوے سبزی منڈی کی طرف بکنے لگے ہیں، اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج اگر کسی سے دشمنی ہو تو اس کی کوئی مختصر کلپ کاٹ کر اپنے موافق
مدرسے میں بھیج دو، وہاں سے آسانی کے ساتھ فتویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ مفتی خانپوری صاحب، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس جماعت پر آپ نے فتویٰ لگایا ہے اس سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، اور آپ ان لوگوں کو مسجدوں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا حساب آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہوگا۔ آپ نے ہر کارکن پر فتویٰ لگا دیا ہے۔ اگر ہمت ہے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگا کر دکھائیے، اور اگر ہمت ہے تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگا کر دکھائیے۔ ان دونوں بزرگوں کی گفتگو بعض مواقع پر مولانا سعد صاحب سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتی تھی۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کس قسم کے لوگ فتویٰ لگایا کرتے تھے۔ اگر اصلاح صرف فتووں سے ہوتی تو مساجد آج بھری ہوئی ہوتی۔ کمرے میں بیٹھ کر فتویٰ دینا آسان ہے، مگر اتنا بڑا حکم لگانے سے پہلے آپ کے کتنے مفتیان کرام نے مولانا سعد صاحب سے براہ راست ملاقات کی۔ لیکن ملاقات کیوں کریں؟ کمرے میں ایک مختصر کلپ آ جاتی ہے، دوسرے مدارس کے فتوے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، محنت اور تحقیق تو کرنی نہیں، بس اسی بنیاد پر فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، گویا بعض لوگ خود کو خدا سمجھنے لگے ہوں۔ سامعین، ان سب کے درمیان ایک اچھی تحریر بھی موصول ہوئی، اسے ہی سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لکھنے والے نے لکھا، چند دنوں سے تبلیغی جماعت کے ایک مخصوص گروہ کی جانب سے ایک زیر گردش فتویٰ کو لے کر مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ فتویٰ کوئی پہلا فتویٰ نہیں ہے، اس سے قبل بھی ملک کے بڑے جامعات ایسے فتاویٰ دے چکے ہیں یا اس قسم کے فتاویٰ پر اپنے تائیدی دستخط ثبت کر چکے ہیں۔ موجودہ زیر بحث فتویٰ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل گجرات کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اس فتوے پر ملک کی عظیم علمی و دینی شخصیت شیخ الحدیث و صدر مفتی فقیہ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز حضرت مولانا مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کی تائیدی دستخط بھی موجود ہیں۔ یہ فتویٰ بارباڈوس کے بعض افراد کے استفتاء کے جواب میں صادر کیا گیا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فتوے کے منظر عام پر آنے کے بعد متعلقہ گروہ کی طرف سے جس قسم کی زبان درازی، بدتمیزی اور غیر سنجیدہ رویے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اصلاح اور رجوع کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنی بات پر اڑے رہنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند، جو ایشیا کی عظیم ترین دینی درسگاہوں میں شمار ہوتا ہے اور جسے عرب و عجم میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہاں کے اکابر مفتیان کرام نے ان لوگوں کی بعض گمراہیوں اور باطل نظریات کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں رجوع، اصلاح اور احتیاط کی طرف متوجہ کیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے اور اہل حق کی نصیحت کو قبول کرتے، وہ اپنے نظریات پر مزید جم گئے۔ جیسا حال ان کے سربراہ کا ہے، ویسا ہی ان کے ماننے والوں کا بھی نظر آ رہا ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ لوگ اکابر علماء کے فتویٰ کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ایک مستقل گروہ اور ایک الگ فکر کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جو تیزی کے ساتھ گمراہی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے بائیکاٹ یا علانیہ مخالفت سے ملت میں تفریقہ اور انتشار پیدا ہوگا، لیکن یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں۔ اگر شر اور باطل کی تعداد زیادہ ہو جائے تب بھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عالم دین کو حق بات بیان کرنے میں کسی ملامت، دباؤ یا نقصان کا خوف مانے نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض علماء آنکھیں بند کر کے اندھی تائید اور اندھی تقلید میں مبتلا ہیں۔ بعض کو اپنی امامت و خطابت کا خوف لاحق ہے اور بعض ایسے مدارس سے وابستہ ہیں جو اسی مخصوص تبلیغی گروہ کے زیر اثر چل رہے ہیں۔ اگر دنیاوی مفادات، عہدوں اور تعلقات کی بنیاد پر اس فتنے کی تائید کی جاتی رہے گی یا اس کو ہلکا سمجھ کر اختلافی مسئلہ کہہ کر نظر انداز کیا جاتا رہے گا تو یہ انتہائی خطرناک طرز فکر ہوگا۔ ایک عالم دین کی شان یہ نہیں کہ وہ باطل کے غلبے کے وقت خاموشی اختیار کر لے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جہد مسلسل کے ذریعے حق کو غالب کرنے اور باطل کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ ہتھیار ڈال کر مصالحت،
چشم پوشی اور مداہنت کا راستہ اختیار کریں۔ دارالعلوم دیوبند نے جن افکار اور نظریات کی بنیاد پر جماعت اسلامی کو صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی جماعت قرار دیا، اگر اسی قسم کی یا اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہمارے اپنے حلقے یا اپنے لوگوں میں نشاندہی کی جائے تو پھر ان پر پردہ ڈالنا، ان کی غلطیوں کو چھپانا، ان کا دفاع کرنا اور انہیں بچانے کے لیے میدان میں آ جانا، یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک رویہ ہے۔ اگر دوسرا غلطی کرے تو اس پر تنقید اور بائیکاٹ کیا جائے، لیکن اپنا آدمی وہی کام کرے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ یہ دوہرا معیار کسی بھی طرح انصاف اور دیانت کے مطابق نہیں۔ غلط بات بہرحال غلط ہوتی ہے، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر میں اس مخصوص تبلیغی گروہ سے وابستہ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے علماء حق کھل کر میدان میں آئیں، حق بات واضح کریں اور عوام کو متنبہ کریں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی اپنے پیشوا اور مقتدیٰ کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ اگر پیشوا ہدایت پر ہو تو اس کے ماننے والوں کے لیے بھی نجات کی امید ہوتی ہے، اور اگر پیشوا گمراہی پر ہو تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی اسی انجام کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو دریا پار کروا دیا، حالانکہ انہی میں سامری جیسا شخص بھی موجود تھا جس نے بعد میں بنی اسرائیل کو شرک کا مرتکب بنایا، لیکن چونکہ وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس کے برعکس جتنے لوگ فرعون کے پیچھے تھے سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ لہذا انسان کا انجام بڑی حد تک اس کے پیشوا اور قائد سے وابستہ ہوتا ہے۔ اگر مقتدیٰ گمراہ ہو تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ شمار ہوں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے دینی رہنماؤں اور قائدین کے عقائد و افکار اور طرز عمل کو قرآن و سنت اور اکابر اہل حق کی تعلیمات کی روشنی میں پرکھے، تاکہ خود بھی محفوظ رہے اور دوسروں کو بھی گمراہی سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔